ہمارے ہاں جو دیندار حضرات ہیں، جو دیندار کہلاتے ہیں، جن کی وضاقتہ دینداروں جیسی ہے، اٹھنا بیٹھنا، نماز روزے کے پابند ہیں، جو ایک ظاہری علامتیں ہیں دین کی، ان میں بعض لوگوں میں واقعی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے لوگ ان کو پاگل کہتے ہیں، اور بالکل صحیح کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ اسلام پہ چلنے والا پاگل ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ کہ وہ پورے اسلام کو فالو نہیں کر رہے ہوتے۔ دیکھو پورا، یعنی آپ اگر کوئی غیر مسلم ہو، اللہ نہ کرے، تو پورے غیر مسلم ہو جائیں تو لوگ کہیں گے بھائی ان کا یہ نظریہ ہے، یا پورے مسلمان ہو جاؤ تو بھی لوگ کہیں گے، آدھا آدھا معاملہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو ایک بہت بڑا فالٹ جو دینداروں میں پایا جاتا ہے، جو تقریباً یوں سمجھیں کہ سب میں ہی نظر آتا ہے، بہت کم لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں، وہ ہے توکل کی غلط ڈیفینیشن۔ توکل کی غلط ڈیفینیشن اس چیز میں تقریباً سب ہیں۔ نمبر 2، معاملات میں گڑبڑ۔ دین کو صرف عبادات تک محدود کر دیا ہے، عبادت تک۔ معاملات میں کیا معاملہ ہے؟ معاملات سمجھتے ہیں یعنی وہ احکام جن کا لوگوں سے تعلق ہے، کوئی ڈیل کرنی ہے، حقوق و لباس سے تعلق ہے، بیوی بچوں سے، والدین سے، دوست احباب سے، یا کوئی ایگریمنٹ ہے کسی کے ساتھ۔ ان معاملات میں جتنی اہمیت سے اسلام نے ان معاملات کو بیان کیا ہے، اتنی اہمیت دلوں میں ہے نہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ لوگ جب دیکھتے ہیں کہ نماز میں بڑے پکے، ماشاءاللہ، داڑھی بھی اور سارا حساب کتاب ایک دم فٹ فاٹ، لیکن کاروباری معاملات میں 2 نمبر ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ معاملات میں یہ بھی داخل ہے بغیر تحقیق کے بات کو آگے نقل کر دینا۔ جو لوگ دینداری کی طرف منسوب ہیں، میں دیندار اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ دیندار ہوتے نہیں ہیں، دین تو پورے دین پہ چلنے کو دیندار کہا جائے گا نا بھائی۔ جذباتیت، جو دماغوں میں شدت پسندی ہے، یہ اس نے بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے۔ کسی کی زبان سے کوئی لفظ غلط نکل گیا ممبر پہ یا کہیں میڈیا پہ، اس کی ایسی کی تیسی، یہ تو گستاخ رسول ہے، یہ تو توہین رسالت کا منکر ہے، یہ تو قادیانیوں کا وہ سپورٹر ہے، یہ تو جو ہے وہ علماء کے خلاف ہے۔ وہ 100 دفعہ قسمیں اٹھا کے بول رہا ہوں بھائی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، ہوا ہی ہے۔ ابھی جناب ڈاکٹر ذاکر نائک سے ملاقات ہوئی نا میری ملیشیا میں، تو وہ اردو میں تھوڑے کمزور ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا، تو انتقال کا انہوں نے کہنا تھا، تو ان کے منہ سے نا وہی لفظ نکلنے لگا جو ایک دفعہ میڈیا پہ نکلا تھا، وفات یا کوئی موت کا لفظ نا، تو ایک دم تھوڑے سے کنفیوز ہے۔ میں نے کہا اصل میں آپ کو ایک دفعہ اس پہ پہلے وہ یعنی ایک دھچکا لگ چکا ہے نا، پتہ نہیں کیا لفظ ان کی زبان سے نکلا تھا، مردہ کا لفظ نکلا تھا شاید، ہاں مر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح ان کی زبان سے نکلا تھا کہ یعنی حالانکہ یہ لفظ نامناسب ہے۔ تو وہ دوبارہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تذکرہ ہوتا ہے نا، وہ ایسا لگتا ہے کنفیوز ہوتے ہیں وہی لفظ دوبارہ نہ نکل جائے۔ تو ایک آدمی اسلام کی بے پناہ خدمت کر رہا ہے، وہ نبی سے محبت کی وجہ سے کر رہا ہے نا، اس کو انڈیا نے نکال دیا اپنے ملک سے، وہ گستاخ ہو سکتا ہے؟ اتنی بڑی اس کی خدمات نہیں دیکھ رہے، ایک لفظ کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے گستاخ ہے، گستاخ ہے، گستاخ ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا ہے، وہ پوری پراپرٹی انڈیا نے قبضہ کر لی ہے ڈاکٹر صاحب کی، انڈیا میں اپنے ملک میں جا نہیں سکتے، درجنوں جھوٹے کیسز ان کے اوپر ڈال دیے ہیں۔ تو بھائی آپ کو تو سلوٹ کرنا چاہیے ایسے آدمی کو، یار غیر مسلموں کو دین کی دعوت میں اتنی بڑی قربانی دی، وہ ساری محنتیں ایک طرف، اور لفظ مرنا وہ جو جان کر بھی نہیں نکالا، اور اردو میں بھی تھوڑے سے کمزور ہیں، ویسے ایسے کمزور نہیں ہیں، لیکن یہ کہ وہ بامبے کی اردو ہے نا تھوڑی سی، وہ کوئی بہت، ہر آدمی یعنی جو بامبے میں جو لوگ فون آتے ہیں نا، ان کا لب و لہجہ اور ہمارے لب و لہجے میں کافی فرق ہے، تو اس کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ زیادہ تر وہی لوگ کریں گے جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، جو دین کی طرف منسوب ہیں۔ تو اس سے جو نیوٹرل لوگ ہیں نا، ان میں جو میسج جاتا ہے، وہ میسج ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف نہیں جائے گا، بلکہ وہ ان لوگوں کے خلاف جائے گا جو ان پہ فتوے لگا رہے ہیں۔ وہ کہیں گے یہ ہوتے ہی کیا ہیں؟ جذباتی۔ تو اس وجہ سے بھی دینداروں کو دقیانوس اور مجنون اور دیوانہ کہا جاتا ہے۔ تو وجہ اس کی ہے کہ یہ دیندار ہوتے نہیں ہیں،
پوری شریعت کو فالو نہیں کر رہے. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایسے واقعات ملتے ہیں تو وہ اٹھا کے, آج کل جو یہ ہو رہا ہے نا فلاں کی کتاب سے اٹھا کے یہ بھی گستاخ, وہ بھی گستاخ, فلانا بھی گستاخ, تو گستاخی کے جو ہے نا یہ فتوے مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے چل رہے ہیں. تو وہ جو ہے وہ نہ ان کی خدمات دیکھ رہے ہوتے ہیں, نہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ واقعہ ہوا کیا تھا, تو بس وہ سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک رہے ہوتے ہیں. اچھی سوچ ہوگی, مثبت سوچ ہوگی تو آپ تعویل کرو گے, اور منفی سوچ ہوگی تو پھر ایسی باتیں کرو گے. تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ جس کی وجہ سے دینداروں کو کیا کہا جاتا ہے, دقیانوس یا پرانا, ٹھیک ہے نا, اس طرح کی. دوسری بات یہ جو میں نے بتایا توکل کی غلط ڈیفینیشن. ہمارے ہاں بہت معذرت کے ساتھ بہت سے دینداروں کو دیکھا ہے اللاجیکل کام زیادہ کرتے ہیں. ایسا کام کریں گے جس کی کوئی سینس نہیں ہو, بولیں گے اصل تو نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے بھائی, اللہ کے ہاتھ. الٹے کام کرے گا. ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ آپ کا کولیسٹرول لیول اس اسٹیج تک پہنچ چکا ہے, اگر آپ نے پرہیز نہیں کیا تو آپ کسی بھی وقت ایک دھماکے کے ساتھ پھٹ سکتے ہیں. صبح پھر انڈے کھا رہا ہوگا, پراٹھے کھا رہا ہوگا, دیسی گھی پی رہا ہوگا. بھائی موت زندگی تو کس کے ہاتھ میں ہے. یہ بے دین لوگ یہ باتیں نہیں کرتے, وہ تو یہی کریں گے ابے بھائی تمیز سے چلو ڈاکٹر. ان کا تو اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے نا, ٹھیک ہے نا. میں ان کی تعریف نہیں کر رہا کہ وہ صحیح کرتے ہیں, ان کی سوچ بھی غلط ہے. اس لیے کہ اگر سب کچھ ڈاکٹروں سے ہی ہو رہا ہوتا تو یہ ڈاکٹر جو آپ کو مشورہ دے رہا ہے خود کیوں مر جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, خود دھماکے سے کیوں. کئی ڈاکٹر ایسے ہیں جو لوگوں کا کولیسٹرول لیول جو ہے نا بالکل بیلنس کرتے کرتے اپنا آؤٹ کر دیا انہوں نے. سب کچھ سیٹ چلتے چلتے بھی وہ مشہور ہے نا کہ جب انسان کی شامت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے, حالانکہ کوئی لاجک بنتی نہیں ہے اس کی. لیکن ہم تو اس کے مکلف ہیں کہ ہمارے کام کی لاجک ہونی چاہیے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ توندے بھی نکلی ہوئی ہیں. ایک تو قدرت کی طرف سے پیٹ نکلتا ہے انسان کا, وہ تو اللہ کی طرف سے ہے. وزن بہت سے لوگوں کا بڑا ہوا ہوتا ہے. صحابہ میں بھی بہت سے ایسے تھے جو ان کا ویٹ زیادہ تھا, پیٹ بھی تھا بعض صحابہ کا, وہ قدرت کی طرف سے ہوتا ہے. لیکن اپنی حماقتوں سے پھر بیماریاں آ رہی ہیں, شوگر آ رہی ہے, بلڈ پریشر ہو رہا ہے, کوئی پرہیز نہیں, کوئی کھانے پر کنٹرول ہی نہیں ہے. اللہ کی نعمت ہے اور شکر ادا کرو. اللہ آخر میں شروع میں بسم اللہ پڑھو, آخر میں الحمدللہ لطامانہ پڑھو تو کوئی نقصان نہیں ہو. جو صبح یہ دعا پڑھ لے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, حدیث میں آتا ہے شام تک اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا. یقیناً نہیں ہوگا. لیکن جو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اب آپ پر جو احتیاطیں واجب تھی وہ بھی آپ کو پتا ہے اس گلی میں پاگل کتا گھوم رہا ہے, پھر آپ کو میں بسم اللہ الذی لا یضر پڑھ کے گلی سے گزروں گا. اگر کوئی اور گلی نہیں ہے گزرنے کے لیے, ٹھیک ہے نا, پھر تو چلو بھائی کوئی اور آپشن نہیں ہے, تو اب نقصان کا پورا اندیشہ ہے, تو اب میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, تو چلو نبی نے جو دعا بتائی ہے وہ پڑھوں گا. اللہ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ میری بچت ہو جائے گی. کیونکہ گزرنا بھی لازمی ہے اور کتا بھی ادھر ہے اور کوئی میرے پاس آپشن ہے نہیں. لیکن 10 گلیاں اور ہیں, پاگل کتا اس گلی میں ہے, تو آپ 100 دفعہ دعائیں پڑھ کے گزر جائیں تو پھر آپ گزریں گے تو اللہ کی قسم وہ کتا اتنا پاگل نہیں ہوگا جتنے پاگل آپ ہیں. لوگوں کو چاہیے کہ آپ سے بچیں. وہ آپ نے کسی کو کاٹ لیا نا تو کوئی ٹیکا کام نہیں آئے. اس پاگل کتے نے کاٹ لیا تو اس کے ٹیکے ہیں, آپ اگر کاٹ لو گے, حقیقت بتا رہا ہوں, وہ نہیں بچے گا پھر, کیونکہ آپ اس سے بڑے